अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب نے اپنے پبلک سیشن کے دوران یہ بتایا کہ انجینئر صاحب کے والد نے انجینئر صاحب کے ایک بھائی کا نام اعلیٰ حضرت کی نسبت سے رکھا ہوا ہے، اور اسی پر گفتگو فرماتے ہوئے انجینئر صاحب نے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی بڑی کمال کی تشریح بھی بیان کی۔ میرا نام شاہ جہان ہے، ہمارے بھی بزرگوں کا نام شاہ جہان رہا ہے، ظاہر ہم خاندان عالیہ مغلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا کم پایا ساڑھے بابیا نے بھی، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ تو کیا میں اپنا نام تبدیل کر سکتا ہوں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ بادشاہ نہیں بنیں گے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، نام میں کوئی ایسا تکبر والی بات نہیں، ہاں کوئی ایسی بات نہیں، بھائی رکھے نام، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ سب سے بہتر نام جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، تو تکبر تو اس میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم تینوں بھائیوں کا نام محمد ہے، ہم تین بھائی ہیں، ہماری کوئی سسٹر نہیں ہے، تینوں بھائیوں کا نام محمد ہے۔ میرا نام محمد ہے، علی تو سب کانٹیننٹ کی وجہ سے ساتھ رکھا ہوا ہے نا پکارنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ایک نام ساتھ رکھنا پڑتا ہے، تو تینوں بھائیوں کا نام محمد ہے، ساتھ جوڑا ہوا ہے، محمد علی، محمد شعیب، محمد حسان، بلکہ اس کے ساتھ تو والد صاحب نے رضا بھی لگایا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے۔ ہاں چلے اعلیٰ حضرت کا ذکر آیا، مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے بڑا زبردست، کام وہ لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کو ماڈیفائی کریں کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں ایسے کام کروں جس سے قیامت والے دن آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرا نام جو ہے وہ درست ہو جائے، کیونکہ ان کا نام تھا احمد رضا، احمد کی مرضی چاہنے والا، تو وہ کہتے ہیں میرا جو نام ہے اس کا مطلب صحیح ہو جائے کہ میں نے زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاری ہو۔ کام وہ لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، میرا نام ہے احمد رضا، تو واقعی تن میں احمد رضا بنوں کہ رسول اللہ کی رضا پہ چلنے والا۔ تو بعض اوقات تو میں کہتا ہوں جی ایسے ایسی زبردست اشعار ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں عبدالحی صدیقی صاحب کے پروگرام کے دوران علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے خالی پیج پر سائن کر کے ان کو دیے کہ اگر انجینئر صاحب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے نمائندوں کے ساتھ جن بھی شرائط پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے سے ہم نے قبول کر لی، اور اگر انجینئر صاحب مباہلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ خود تیار ہیں۔ پہلے وہ ساری زندگی مقدمہ کرتا ہے میں نے مناظرہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، پھر اس نے یہ دعویٰ کیا حالیہ کہ ٹھیک ہے وہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ جی یہ میرے نمائندے ہیں، تو ان کی شکست ہے، مکتبہ فکر اہل حدیث کی شکست ہے، آپ بیٹھے ہوئے نا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں حالی پیپر پہ، اچھا جی کے سامنے بیٹھ جائے، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ چلیں جی ہم نا ان سے لکھوا لیتے ہیں شاہ صاحب سے، یہ پین بھی دیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حالی پیپر کے بعد دستخط کرتا ہوں، جس شرط کے اوپر وہ ہمارے نمائندوں کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، پین دے دیں جی۔ یہ بڑی بڑی بات ہو گئی ہے اس پوڈ کاسٹ میں کہ مرزا انجینئر صاحب کو ایک اور چیلنج آفر۔ یار وہ بگوڑا ایسا ہے، وہ ہر جگہ سے بھاگا، ابھی بھی بھاگے گا، اور لیکن آپ نے اب بھاگنے نہیں دینا، آپ کے پاس ہے نا، ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ آپ کو ایک نشست کروائیں۔ میں یہ تینوں کو اپنا نمائندہ جس کے ساتھ اس کا دل کرتا ہے مقرر کر کے لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کی شکست میری شکست ہے، یعنی مکتبہ فکر کی شکست ہے، ہاں ان کے سامنے بیٹھ جائے، اور آپ کو انعام بھی دیں گے ہم بٹھانے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ انعام کیا ہوگا مجھے ذرا 10 لاکھ روپے انعام ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، کہ آپ اس کو ہمارے سامنے میں گاڑی بدلنا چاہ رہا ہوں، آپ اس بگوڑے کو اس چوہے کو بل سے نکال لیں تو 10 لاکھ روپے۔ اللہ اکبر، یہ علماء کے سامنے یہ آپ بھی قابل احترام ہیں، وہ بھی قابل احترام ہیں۔ آپ یہ شرط جو شرائط ہے، یہ حالی پیپر کے اوپر میں نے دستخط کی ہے، جو شرائط ہے ہمیں منظور ہے، اور اگلی بات بھی کرتا ہوں، یہ تو میرے نمائندے، اچھا یہ بات آپ کے لیے تو نہیں ہوگی، یہ میری آفر 3 سال سے موجود ہے، تو پھر بھی بندہ آ کے اتنا بڑا بلنڈر ٹی وی کے اوپر مارے، اس کو خود شرم کرنی چاہیے۔ اگلی بات بھی تو آپ نے اس پہ کوئی اقدام کیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کال کی ڈی ٹی وی کے صحافی کو؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم ان کاموں کے، اب آپ کو خود پتا ہے وہ تو ایک بیچارے کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میں لیکن ایک اور بات کرتا ہوں آپ کی وسعت سے، یہ ہمارے نمائندے موجود ہے، میں لکھتا ہوں جو وہ کہتا ہے، جو اس نے ریان طارق کو کہا لکھ دیں تاکہ میں ایک ہی دفعہ میں ٹھا پھا کر دوں، کر دیں، میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں یہاں پہ کہ آپ اس کو لے آئیں، یہ جو اس کے کفریہ باطل فاسد عقائد ہیں، اس کے اوپر اتنا ٹائم ہے میرے پاس، ویسے تو ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ 10 الزام اس کے اوپر لگاؤں گا، اور وہ جن کے اوپر ایگری کرتا ہے کہ ہاں میرا یہ نقطہ نظر ہے، جیسے 28/12 وہ لوگوں میں پروپوگیٹ کرتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا یہ کرو، اس کے اوپر میرے سے مباہلہ کر لے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، جیسے وہ چاہتا ہے جو وہ مباہلہ کرنا چاہیے۔ مزید اسی پروگرام کے دوران علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے ساحل ادیم صاحب کو جنگلی گدھا اور گھریلو گدھا کے فرق پر بھی جواب دیا۔ تو بنیادی طور پہ ساحل ادیب صاحب کا یہ آپ اندازہ لگے بلنڈر، آپ نے سوال کر لیا، تو میں کہہ رہا ہوں وہ ابھی تک ان کو گدھے کا پتہ نہیں لگ سکا کہ گدھا حلال ہے۔ اچھا بات سنیں، میں آپ کو یہ بڑی ایک آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں تو یہ ویٹ کر رہا تھا دیکھ کے، میں نے کہا یہ نہ ہو کہیں یہاں پہ لڑائی پڑ جائے۔ میں عبدالعزیز بھائی، میں آپ کو ایک علمی بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے یہ، مجھے بعد میں سمجھ آئی کیسے، جب آپ نے بات کی نا، چلے پہلے اس کا جواب دیتا ہوں کہ وہاں پہ گفتگو ہوئی تو ارشاد بھٹی صاحب نے بلایا، تو وہاں پہ ساحل ادیم صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے، میں نے اس کو اس کا فیس بک اکاؤنٹ دکھایا، میں کہا یہ ابتدا آپ کی طرف سے، میرا عادت نہیں ابتدا کی، ابتدا آپ نے کی، پروگرام میں بھی آپ نے ابتدا کی تو میں نے جواب دیا، یہاں پہ بھی آپ نے ابتدا کی تو میں نے جواب دیا، تو وہ کہنے لگا یہ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں،
واللہ عالم سچ بولا جھوٹ بولا. تو میں نے کہا یار اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں اس موقف سے رجوع کرتا ہوں. تو اس وقت وہ بڑے تہذیب اور تمیز کے ساتھ انہوں نے پورا پروگرام میرے ساتھ گزارا. جیسے ہی وہ گھر پہنچے انہوں نے پھر ویڈیو چڑھا دی. یہ بات ہوتی ہے کہ جو چپیڑ انسان کو گھر جا کے یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنی چاہیے. انہوں نے پوڈ کاسٹ کے اندر وہ نقطہ نہیں اٹھا سکے, گھر جا کے کہنے شروع ہو گیا وابیو او اہل حدیثو اے دسو کہ جہاں پہ اڈے ہوں کسی مسلم ممالک میں کسی غیر ملکیوں کے تو وہ کافر ملک بن جاتا ہے. میں نے اس کو کہا, میں نے پھر تقریر میں اس کو جواب میں کہا میری بات سن, یہ جو تیرا اصول اگر مان لیا جائے تو ایران نے رشیا کو اڈے نہیں تھے دیے شام کے خلاف. پھر دوسری بات اس نے جو کیا بڑی دلچسپ ہے, ابھی آپ حیران رہ جائیں گے, ابھی بھی اس کے ذہن میں ایک کنفیوژن. وہ کہتا ہے علامہ صاحب کو بیولوجی کا کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے کہ علامہ صاحب نے گھریلو اور جنگلی گدھے میں جو فرق بتایا. اب آپ نے بات سمجھ نہیں ہے, یہ علمیہ تھوڑی سی آپ کو سمجھ آئی. اس بے وقوف کو آج تک یہ سمجھ آئی ہے کہ گھریلو گدھا وہ گدھا ہوتا ہے جس کو جنگل سے پکڑ کے گھر لے آؤ تو گھریلو بن جائے. اچھا, اس کو آج تک یہ سمجھ آئی. جیسے اس نے یہ قیاس کیا کہاں سے, بھینسے سے, کہ بھینسا گھر آ جائے تو گھریلو بھینس بن جائے, جنگلی گھوڑا گھر. حالانکہ 1200 سال سے اس کو ضرورت ہے ایوارڈ اس کو ملنا چاہیے تحقیق کا کہ یہ ساری کتب پڑھی ہیں. حمار الوحشی جو ہوتا ہے نا وہ زیبرے کو کہتے ہیں. گھریلو گدھا اور جنگلی گدھے کا یہ فرق نہیں ہے, جنگل والا اور گھر والا. جنگلی گدھا کہتے ہیں زیبرے کو ہے, جیسے بکر الوحشی ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جنگلی گائے نہیں ہے, وہ نیل گائے ہے. جو جنگلی گائے ہے نا یہ نہیں کہ یہ گائے جنگل میں چلی گئی تو جنگلی گائے, وہ نیل گائے کو جنگلی گائے کہا جاتا ہے. سمجھ گئے نا, ولڈر بیسٹ کو جنگلی گائے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح عربی لینگویج میں اس کو جنگلی گدھا زیبرے کو کہا جاتا ہے. ابھی بھی آج کے دن تک بھی اس کو یہ فرق سمجھ نہیں آ رہا. اور کہہ رہا ہے یہ علامہ صاحب نے نئی تحقیق پیش کیا, ان کو بیولوجی کا ایوارڈ دینا چاہیے. زیبرا جو ہوتا ہے وہ جنگلی گدھا. جب آپ باہر نکلے, جب یہ ساری لڑائی ہوگی, جب آپ باہر نکلے, آپ کا موڈ کیا تھا اس ٹائم پہ؟ کوئی یہ تو نہیں آپ غصے میں تو نہیں تھے؟ میں تو یقین ماننے رتی برابر غصے میں نہیں تھا, ایزی ہو گئے تھے, لیکن اس ٹائم آپ نے ان کا ہاتھ جب پکڑا تو یہ ویسے نا میرا عادت ہے کچھ بے تکلفانہ انداز کی, یہ وہ تو نہیں تھا وہ ہاتھ پکڑ کے ایسی والی بات نہیں, یہ تو بالکل یہ تو ایک نیچرل جو ریئیکشن ہے کہ یار میری بات بھی سن لے. اچھا میری گل سن لے, ورنہ میں تندرست آیا تھی نہیں ہم سب دادی صاحب ہے گل نہ کرو. نہیں یہ نہیں تھی. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے ابھی حالیہ پبلک سیشن کے دوران ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جی بالکل, کیونکہ اس پر اجماع ہے, مگر مشرک کے اوپر بھی اجماع ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں. کہاں سے اجماع ہے اللہ کے بندو؟ جن کو تم مشرک کہہ رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تسی پہلے اپنے امام کو سنبھالو. البتہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو جو موحدین ہیں ان کے پیچھے جا کے پڑھیں. تقویٰ تو یہی ہے. یہ ہم فتوے کی بات کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز درست ہے, سوائے ان کے کہ جن کو ہم نے اسلام سے باہر نکالا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, جس طرح قادیانی ہیں. قادیانی کافر ہیں, انہوں نے ختم نبوت میں شرک کیا اور ایک جھوٹے شخص کو امتی نبی کلیم کیا, ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ دار اسلام سے نکل گئے. اسی طریقے سے نصیری ہیں, وہ علی اللہ کہتے ہیں, انہوں نے توحید میں کرپشن کیا ہے, ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. باقی جو وسیلہ اور توسل کے نام پہ اس قسم کے اختلافات ہیں اس میں ٹالرنس موجود ہے, اصلاح کی کوشش کریں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر صاحب نے اپنے لائیو سیشن کے دوران جاوید احمد غامدی صاحب کی ابھی حالیہ کنٹروورسی کے حوالے سے اپنا موقف دیا. آپ تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پر غامدی صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے, جس کی بنیاد پر بہت سے علماء کرام ان پر اعتراضات کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے جو قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے یہ سراسر غلط ہے. اسی مسئلے پر گفتگو فرماتے ہوئے انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اس مسئلے میں غامدی صاحب سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ بات بیان کرنے کی انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. غامدی صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ حنفی پلس ہے, تو یہ فقہ حنفی پلس ہے, آپ سمجھ لیں. یعنی جس طرح فقہ حنفی میں تھا روایتوں کا انکار کرنا, اس کو ذرا مزید آگے اسٹیپ پہ لے کے گیا. یہ کوئی نیا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اسی میں پلس ہو گیا ہوا ہے. تو اصول پہ اگر پھر اس طریقے سے معاملات جانا شروع ہو تو یہ وہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ تو ابھی ایک چھوٹی سی بات ہوئی, اور میں چھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ غامدی صاحب کے نزدیک بہت چھوٹی بات ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے اصول میں جو بات کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے جو اصول کھڑا کیا اپنے اصول کے مطابق انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہمارے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے حیرانگی ہے یہ کون سی ٹیم ان کو ملی ہوئی ہے جس نے یہ سوال ریکارڈ کر کے غامدی صاحب کو 99 پہ سانپ لڑوا دیا ہے. یہ میری بات آپ نے مارک کر لینی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے بڑا سخت غصہ ہے غامدی صاحب کی ٹیم کے اوپر جنہوں نے یہ ذلیل حرکت کی ہے, اور میں معذرت کے ساتھ ان کے مزاج سے ہٹ کے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں اس کو ذلیل حرکت سمجھتا ہوں. جس نے بھی سوال کو انٹرٹین کروا کے اور اس طریقے سے ویڈیو بنا کے چڑھائی ہے, انہوں نے غامدی صاحب کی پوری ایفرٹ کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا. ان کو پتہ نہیں ہے اب غامدی صاحب قیامت تک صرف اور صابن کے ساتھ دھوتے رہنا اس کو, اور ان کے شاگرد بھی یہ معاملات دھلنے والے نہیں ہیں. کیا ضرورت تھی اس مسئلے کو اس طریقے سے انٹرٹین کرنے کی؟ پہلے جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ انٹرٹین ہو سکتی تھی, وہ میں نے بھی ان کو ڈیفینڈ کیا کہ ان کا یہ اصول ہے, اس کے تحت یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. لیکن جو یہ بات کر دی نا انہوں نے, تو وہ تو بلکہ آپ کو میں چلے اس ویڈیو کی وساطت سے بتاؤں, میں نے ہی ریکویسٹ کی تھی حسن بھائی سے آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے جب یہی مسئلہ شروع ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ ایک کلیئر کٹ آپ پروگرام ریکارڈ کروائیں جس میں غامدی صاحب سے پوچھیں کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو یہ عقیدہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں, اس طرح کر کے پوچھیں. یہ میرے کہنے پہ ہوا تھا, یہ پھر انہوں نے پروگرام کیا, اس میں پھر انہوں نے اسی طرح پوچھا کہ آپ اس عقیدے کو تو کفریہ سمجھتے ہیں نا؟ تو غامدی صاحب نے کہا ہاں میرے نزدیک عقیدہ کفریہ ہے, لیکن ان کو کافر کہنے کی جورسڈکشن میرے پاس نہیں ہے. اس لیول پہ کلیئرٹی بھی میں نے کروائی تھی کہ تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. اللہ کا شکر ہے کہ وہ فتنہ دفن ہوا.
اب یہ پکڑ کے جناب انہوں نے آگ لگا دی ہے، اور میرے اوپر بھی اتنی بڑی مصیبت اب نازل ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ سارا کچھ میرے کھاتے میں خام خائی ڈال رہا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ غامدی صاحب کسی کنٹروورسی کے حوالے سے ابھی حال ہی میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام میں سے مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے انڈائریکٹلی اس بنیاد پر غامدی صاحب کی تکفیر کی جو انہوں نے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی اور وہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لہذا قادیانی چاہے وہ ربا گروپ ہو چاہے وہ لاہوری گروپ ہو، ان دونوں کا ایمان و اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو ان کو مؤمن مسلمان مانتا ہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جاوید احمد غامدی نے جو کفریہ نظریہ اور عقیدہ اس کا پرچار کرتے ہوئے پہلے یہ کہا کہ جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں، یعنی گویا کہ یہ کہا کہ معاذ اللہ قادیانی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا، میں ان کو مسلمان ہی مانتا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اب یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ قادیانیوں کے پیچھے آپ بلا تکلف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کل کو جاوید احمد غامدی صاحب یہ بھی کہہ دیں گے کہ چونکہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے جتنا مرضی گندے سے گندا عقیدہ اپنے باطن میں لیے بیٹھا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ معاذ اللہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کو دو خدا ماننے والا ہو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو دو خدا مانے دو الہ مانے اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے کے پیچھے بھی نماز بالکل درست نہیں بلکہ باطل ہے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا حقیقت میں نماز ہے ہی نہیں۔ اسی حوالے سے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے حسن الیاس صاحب کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ قادیانی حضرات کا یہ عقیدہ صرف باطل نہیں بلکہ کفر پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے اس دنیا میں بالکل بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ میں کسی شخص کو کافر کہوں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے پاس تکفیر کرنے کا حق ہے تو پہلے اس حق کو قرآن و سنت سے ثابت کرے۔ مجھے قرآن مجید نے کسی شخص کے مشرک ہونے کے کسی شخص کے کافر ہونے کا فیصلہ کرنے کی کوئی اتھارٹی ابھی نہیں تھی، پیغمبر کو دی تھی، اس کی جماعت کو دی تھی، مجھے نہیں دی۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ قرآن مجید کا حکم نامہ لے کر آئیے ہمارے پاس جس میں مجھے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم نے اب وہ فیصلے کرنے ہیں جو پیغمبر کر کے گیا تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حق نہیں دیا، یہ پہلی بات۔ دوسری چیز جو سامنے گروہ موجود ہے وہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں اس سے آگے بڑھ کے تمہاری فقہ حنفی کو بھی مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میں کہتا ہوں اچھا آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں تو آپ اس کے بعد مرزا صاحب کو ذلی بروزی اور تابع نبی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ میں اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ ختم نبوت کی جو آیت تھی اس کا میرے نزدیک مفہوم یہ ہے، تعویل کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس کا میرے نزدیک مفہوم یہ ہے، تو میں اس کو آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں یہ کھلا کفر ہے، جو مفہوم آپ وحدت الوجود کے بارے میں بیان کر رہے ہیں یہ کھلا شرک ہے، میں شرک کو شرک کہوں گا، کفر کو کفر کہوں گا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ختم نبوت بھی ہو گیا ہے، ہم تابع ہیں ان کے، ہم ذل ہیں ان کا، ہم غیر تشریعی ہیں، یہ سب کی سب لغویات ہیں ہماری نظر میں، کھلا کفر ہے ہماری نظر میں۔ لیکن ہم ان لوگوں پر غیر مسلم ہونے کا تب اطلاق کریں گے کہ جس وقت وہ یہ کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ختم نبوت کو نہیں مانتے، اب مرزا صاحب ہمارے لیے سب کچھ آؤ جو کرنا کر لو، کیا وہ یہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پورے ختم نبوت کے تصور کو ماننے کے باوجود مانتے ہو نا سیدنا مسیح نے آنا ہے، تو ہمارا والا مسیح ہے، ہمارا والا جو ہے وہ مہدی موعود ہے، ہمارا والا جو ہے وہ ذل ہے، بروز ہے، جو تمہارے صوفیہ مانتے ہیں۔ 10,000 کانسیپٹس کو ہماری روایت میں سے لا کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو صوفیہ حضرات ہیں ہمارے ان کے بھی بڑے انحرافات ہیں، غیر تشریعی نبوت کی بھی وہ بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لفظ کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس دعوے کی تحقیق کرنے گیا۔ آپ یقین جانیں شیخ ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ عبارت کہ اے گروہ انبیاء تمہیں کیا دیا گیا، یہ نبوت دی گئی ہے، ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تمہیں دیا ہی نہیں گیا، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا نا اے گروہ انبیاء، تو اس سے ایک مراد شیخ کی یہ ہو سکتی ہے کہ گروہ انبیاء سے انبیاء اولیاء مراد ہیں، اولیاء کے بھی انبیاء مراد ہیں، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے حلقہ اولیاء کے انبیاء سے مخاطب ہیں، اور ان کو کہنا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا تمہیں وہ دیا نہیں گیا۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ اور کیا ہوگی؟ وہاں ذل تھی، ایک جگہ بروز تھی، ایک جگہ تابع نبوت تھی، ایک جگہ غیر تشریعی نبوت تھی، ایک جگہ پہ یہ صورت ہے کہ انبیاء اولیاء کی اصطلاح ہے۔ تو ہر جگہ پر آپ کو انحراف ملے گا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کافر ہے، یا ان کے سامنے کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میں عقیدہ ختم نبوت تو نہیں مانتا، نہیں، ہر جگہ پر تعویل ہے۔ اچھا اب جب ہم صوفیہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ مرزا کو گنجائش دینے کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی گنجائش دینے کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کنسسٹنٹ رہو، تم رہو کنسسٹنٹ۔ جس وقت وحدت الوجود کا نظریہ آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ سیدنا مسیح ایک شخصیت ہے نا، انہوں نے خدا کا جسدی ظہور قرار دیا تو یہ مشرک ہے۔ آپ کہتے ہیں پوری کائنات خدا کا جسدی ظہور ہے اور وجود کسی کا حقیقی مان لو تو شرک ہے، یہ شرک اس سے بڑا کیا ہوگا؟ لیکن کیا کہنے والے اس کو شرک کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ اخص الخواص کی توحید وحدت الوجود۔ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، میں قادیانی اس کو سائڈ پہ کر کے مشرکوں کو لے آتا ہوں، جو مطلب شرک کرتے ہیں، مشرک نہیں جو شرک کرتے ہیں،
کہ جو شرک کر رہے ہیں ان کو صرف یہ بیان کرنے کا حق ہے بھی آپ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں ایک اختیار نہیں کہ ہم کہیں کہ جو تو مسلمان نہیں ہوں، ہمیں صرف ان کا شرک ان پہ واضح کرنے کا اختیار ہے۔ اب کیا وہ مسلمان تھے نہیں تھے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو کہیں مطلب ان کو کوئی چھوٹ دے دیں گے، کچھ معافی ہو جائے گی، یہ سارے معاملات قیامت کے دن پتہ لگیں گے ہمیں دنیا کے اندر وہ اختیار نہیں دیا گیا۔ ہمارا اختیار صرف اتنا ہے کہ ان کے اوپر ان کے عقیدے کا کفر بار بار واضح کریں، اور جو وہ اپنے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی تردید میں، یعنی وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو میں اس سے کیا کہوں گا بھائی اگر مسلمان ہوں تو عقیدہ ختم نبوت کو ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے، یہی کہوں گا نا۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مسلمان ہو، تم تو ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے نہیں، تو آگے سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں میں مانتا ہوں، آپ کس اصول پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا؟ میں کہوں گا دیکھو مجھے ظاہر میں نظر نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے، میں اس کی تعبیر کرے گا، تو اب گفتگو جائے گی مکالمے میں۔ جیسے وہ جو کھلا شرک کر رہے ہیں وہ بھی تعبیر کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، جو قبروں میں سجدہ کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو توحید کے چیمپئنز کہتے ہیں، تو وسیلہ بن رہا ہے، تو توسل ہے، تو یہ چیزیں ہر جگہ پہ تعبیر ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے منحرفین ہیں عقیدہ ختم نبوت میں ادنا انحراف کفر ہے، کھلے کفر کے مرتکبین ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کفر نہیں کر رہے تو اب ہم نے ان سے مکالمہ کر کے ان کو دعوت دینی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں وجاہت علی خان صاحب نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے مذہبی طبقے کا ایران اسرائیل جنگ کے دوران رول کے حوالے سے سوال کیا، تو اس پر سراج الحق صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب اور انجینئر صاحب کو اپریشیٹ کیا۔ ایک تو خصوصی طور پہ انجینئر علی مرزا صاحب نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، تو بڑا آپ کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، اور کیا کہیں گے ان کا بھی اس جنگ کے حوالے سے، اوور آل ان کا جو کردار ہے فرقہ واریت کے حوالے سے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خود بھی آپ کی ان سے بات ہوتی ہوگی، کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے اس رول کو معاشرے میں، اور خاص طور پہ اس وقت جو ایران اور اسرائیل وار چل رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو جنگ ہے نا، یہ مسلکوں کے درمیان نہیں ہے، یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے۔ تو پاکستان میں تو وہ لوگ جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس جنگ میں امریکہ کے خلاف ہے، نتنیاہو کے خلاف ہے، اور مظلوم ایرانیوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر غیر مسلم بھی اس جنگ میں ایران کے ساتھ کڑے ہیں تو پاکستان کے تمام علماء کرام کو اس جنگ میں امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک محمد علی مرزا صاحب کے اس موقف کا تعلق ہے، میں تو اس کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک انجینئر ہے، لیکن انجینئر ہوتے ہوئے انہوں نے قرآن اور حدیث کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، محنت کی ہے اپنی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے۔ تو ان کے اس کردار کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے اس جنگ میں نوجوانوں کو، عام لوگوں کو امریکہ اور نتنیاہو کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ظاہر ہے ان کے بھی کچھ ماننے والے، کچھ جاننے والے، کچھ سننے والے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اپنے فالوورز کو ایک اصل مقصد سے جوڑا ہے تو اس کو تو اس پر شاباش دینے کا مستحق ہے۔ صحیح۔ اور خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اگر ہم بات کریں، ان کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو علامہ تقی عثمانی صاحب ہے وہ ایک مسلک کی نمائندگی کے بجائے امت کی بات کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ سچی بات ہے کہ ان کے لٹریچر کا، ان کی تقریروں کا، ان کی تفسیر کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو میں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ سمجھتا ہوں۔ انسان ہے، غلطی سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، ہر انسان میں خامیاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ بیشتر مجموعی اس کی زندگی کا، ان کے الفاظ کا، ان کے حرکات کا فائدہ کیا ہے۔ تو میں ان کے کردار کو بھی ہمیشہ مثبت پاتا ہوں، خاص کر جو میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں دینی جماعتوں کو ایک کرنے کے لیے محنت کی ہے، اور ہمیشہ تمام دینی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ ایک قریبی تعلق رکھا ہے۔ اور اس وقت اگر کسی آدمی کے فتوے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ علامہ تقی عثمانی صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں برکت ڈالے، ان کو طویل زندگی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس۔ اگر آپ مسلم ٹوڈے کے آفیشیل واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کی گئی ہے۔ ملتے ہیں اس طرح کی نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔